لمن حفظ الكتاب بصدره فبدا وضيئا كالنجوم تألقا وتمثل القرآن في أخلاقه وفعاله فيه الفؤاد تعلقا وتلاه في جنح الدجى متدبرا والدمع من بين الجفون ترقرقا هذه صفات الحافظ. بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم وخاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین. انشاءاللہ آج ہم جملہ اسمیہ کو سوالیہ بنانے کے لیے ہم دیکھتے ہیں کہ کیا ترتیب ہے، جملہ اسمیہ سوالیہ کیسے بنتا ہے، عربی میں کون کون سے ایسے اسماء ہیں جو کسی بھی جملے کو سوالیہ بناتے ہیں. اس سے پہلے ہم نے نفی بنایا اور ہم نے بہت ساری چیزیں اسٹڈی کی ہیں، تو ان کو کمپائل کرنے کے لیے آپ سے ریکویسٹ ہے کہ جو میں نے ایک ویڈیو بنائی تھی جس میں ایک شارٹ سی ریویژن ہے، اس ویڈیو کو آپ ضرور دیکھیے گا. اس میں آپ کو تمام چیزوں کا شارٹ ریویژن مل جائے گا. وہ ویڈیو آپ کسی بھی وقت دیکھ سکتے ہیں. جملہ اسمیہ کو سوالیہ بنانے کے ہمارے پاس دو ڈیفرنٹ پورشن ہیں. ایک اس کے اندر ہوتے ہیں اسماء استفہام، اور دوسرے ہیں حروف استفہام. سب سے پہلے ہم حروف استفہام کو دیکھ لیتے ہیں. یہ دو ڈویژن کسی وجہ سے ہیں. حروف استفہام میں صرف ہمارے پاس دو حروف ہیں، ایک ہے آ یعنی حمزہ کے اوپر زبر، اور دوسرا ہے حل. دونوں کا مطلب ہے کیا. ان کا استعمال حل کہاں پہ ہوتا ہے، آ کہاں پہ ہوتا ہے، یہ آپ کو اسٹڈی انشاءاللہ فیوچر میں بتا دے گی. جب ہم فعل مکمل کر لیں گے تو آ اور حل کی باتیں ہمارے سامنے واضح ہو جائیں گی. اب میں آ اور حل پہ تھوڑی سی بات کرتا ہوں، کوشش کرتا ہوں کہ اس کو ایکسپلین کر دوں. حروف استفہام وہاں پر استعمال ہوتے ہیں جہاں پہ ہمیں کسی بھی چیز کا جواب ہاں یا نہ میں چاہیے ہوتا ہے، یعنی اس کی ہمیں کنفرمیشن جیسے چاہیے ہو. مثال کے طور پہ حل ھذا قلم. حل کا مطلب کیا؟ ھذا قلم مبتدا خبر. اب گرامر میں کہتے یہ ہیں کہ جی حل جو کویسچن ہوتے ہیں وہ مبتدا وہ جو ہیں وہ خبر مقدم ہوتے ہیں، اور یہ اب جملہ اسمیہ آپ کا مبتدا مؤخر بن رہا ہے. تو اس کے اوپر انشاءاللہ ہم بعد میں بات کریں گے. آج یہ پوائنٹ سمجھ لیجئے. حل ھذا قلم، آگے کویسچن کا نشان، کیا یہ قلم ہے. حل ھذا قلم، کیا یہ قلم ہے. اب اس کا جواب لازمی طور پر حل یا آ آنے کی صورت میں لازمی بات ہے کہ ہمیں اس کا جواب شروع کرنا ہوگا نعم، ہاں جی، نعم، ہاں، ھذا قلم، نعم ھذا قلم، جی ہاں یہ قلم ہے. حل ھذا کتاب، لا. اب دیکھیں حل ھذا کتاب، حل ھذا کتاب، حل ھذا کتاب، آپ نے جواب دینا ہے لا. ما ھذا کتابن، نہیں یہ کتاب نہیں ہے. لا ما ھذا کتابن. حل ھذا کتابن، کیا یہ کتاب ہے. لا ما ھذا کتابن. اب دیکھیے لا حل کا جواب آ گیا، اور ما حرف نفی آ گیا، پھر ھذا اور کتابن نصب چلا گیا. یہ ہم نے یہ قاعدہ پڑھا تھا کہ ما کا جو خبر ہوتی ہے وہ نصب میں جاتی ہے. تو یہ تو حل، اور یہاں پہ آپ ھذا قلم یہ بھی استعمال کر سکتے ہیں. تو پوائنٹ جو یاد کرنے کا وہ یہ ہے، آ اور حل آنے کی صورت میں لازمی بات ہے کہ اس کا جو جواب ہے وہ شروع ہوگا نعم یا لا سے. نعم یا لا سے اس کا جواب آنا ضروری ہے. یہ ہوتے ہیں حروف استفہام. ہم اب دیکھتے ہیں اسماء استفہام. اسماء استفہام کون سے ہیں، کتنے ہیں، ان کا استعمال کیا ہے.
اسماء استفہام وہ اسماء ہوتے ہیں، وہ ناؤنز ہوتے ہیں جن کے آنے سے ہمیں آنسر ڈیٹیل میں چاہیے ہوتا ہے۔ پہلی ہم دیکھتے ہیں ما کا مطلب کیا۔ اب دیکھیے اس سے پہلے بھی وہ کیا تھا، اور حل، لیکن اس کا آنسر ڈیفرنٹ تھا، وہ کسی بات کی کنفرمیشن کے لیے تھا، لیکن اس میں ان نون بات ہے اور اس کے بارے میں پوچھا جا رہا ہے۔ پہلے ہم نے کہا تھا حل ھذا قلم، جواب تھا نعم ھذا قلم۔ اب مجھے معلوم ہی نہیں ہے یہ کیا ہے، تو میں اب کوشچن کرنا چاہ رہا ہوں، ما ھذا یہ کیا ہے، ما ھذا یہ کیا ہے، ما ھذہ یہ کیا ہے۔ تو کسی بھی سالڈ چیز کے لیے پوچھنے کے لیے ہمارے پاس کیا ہے، ما ھذا یہ کیا ہے۔ اگزامپل، ما ھذا یہ کیا ہے، ھذا قلم یہ قلم ہے۔ جو ہمارے پاس دوسرا ہے وہ ہے من کون۔ اچھا، ما کے بارے میں ما غیر عاقل کے لیے ہوتا ہے، یعنی اگر آپ کتے کے بارے میں بھی پوچھیں گے ما ھذا، وہاں آپ کہیں گے ما ھذا یہ کیا ہے، ھذا قلب ھذا کلب۔ من کا مطلب ہوتا ہے کون۔ اب دونوں کا فرق آ گیا کہ من صرف عاقل کے لیے استعمال ہوگا، یعنی انسانوں کے بارے میں۔ تو میں کوشچن کر سکتا ہوں، من انتا آپ کون ہیں، من انا میں کون ہوں، آپ کہتے ہیں انتا استاد، میں کہتا ہوں من انتا آپ کون ہیں، آپ کہتے ہیں انا طالب۔ تو دیکھیے اس میں لا اور نام نہیں، بلکہ آپ کو ڈیٹیل فل آنسر چاہیے۔ نمبر 3، کیفا، اس کا مطلب کیسا۔ آپ اس کا استعمال جانتے ہیں، ہم اردو میں پاکستان میں جب عربی کا ہمیں بہت زیادہ شوق ہو تو کم از کم اتنا تو ہمیں پتہ ہوتا ہے۔ کیفا حالوکا، کیفا حالوکا آپ کا حال کیا ہے، یعنی آپ کا حال کیسا ہے، آپ کا حال کیسا ہے۔ آپ اب جواب دے سکتے ہیں، انا میں، بی حرف جر، با حرف جر، خیرن بخیرن میں خیریت سے ہوں۔ اور اب یہ باتیں اب آپ پڑھ چکے ہیں، لعلک بخیرن، کیف حالک لعلک بخیرن، یعنی کیف حالک آپ کا حال کیسا ہے، لعلک بخیرن امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے۔ نمبر 4، اینا، اینا کا مطلب کہاں۔ مثال کے طور پہ این اللہ، اللہ کہاں ہے، ہوا علی العرش، وہ عرش پر ہے، این اللہ۔ یا آپ یہاں کر سکتے ہیں این کتابک، تمہاری کتاب کہاں ہے، این کتابی میری کتاب کہاں ہے، این ساعتی میری گھڑی کہاں ہے۔ ڈفرنٹ آپ اس کو یوز کر سکتے ہیں۔ نمبر 5، متا، متا کا مطلب کب، اور اس کے ساتھ ایک اور ہے ورڈ ایانا، ایانا، ایانا کب۔ متا نصر اللہ، متا نصر اللہ اللہ کی مدد کب آئے گی، متا نصر اللہ اللہ کی مدد کب آئے گی، متا نصر اللہ۔ ایانا یوم القیامتی قیامت کا دن کب آئے گا، ایانا یوم القیامتی آپ نے قرآن میں الحمدللہ یہ باتیں پڑھی ہوئی ہیں۔ نیکسٹ میں آپ کے سامنے لکھتا ہوں جو مزید ہیں۔ نمبر 6، انا، انا کا مطلب ہوتا ہے کہاں سے۔ آپ نے قرآن پاک میں پڑھا ہوگا مریم علیہ السلام کے پاس فروٹ بے موسم پھل آیا کرتے تھے، ان بے موسم پھلوں کو دیکھ کر زکریا علیہ السلام نے سوال کیا، انا لکی ھذا، انا لکی ھذا، لکی ھذا تمہارے پاس یہ کہاں سے آیا، انا لکی ھذا تمہارے پاس یہ کہاں سے آیا۔
ھذا من عند اللہ، یہ اللہ کی طرف سے ہے۔ نمبر 7 ایون، ایون کا مطلب ہوتا ہے کون سا، ایون کا مطلب کون سا۔ اب یہ ایون کا مطلب ہے کون سا، اس کے اندر ایک خاص پوائنٹ ہے، یہ مرکب اضافی کی طرح بن کے آتا ہے اور ایون مضاف بنتا ہے، مضاف بننے کے بعد یہ ہلکا ہو جاتا ہے۔ ہلکا کیسے ہوگا؟ ایو بن جائے گا۔ اب ایو شیئن، جب یہ مضاف بنے گا تو اگلا مضاف الیہ بن جائے گا۔ ایو شیئن، کون سی چیز، کس چیز۔ من، اب دیکھیں پیچھے اگر من آ جائے حرف جر تو وہ اس کو جر کر دے گا۔ من ای شیئن، کس چیز سے، من ای شیئن خلقہ، وہ کس چیز سے پیدا کیا گیا۔ انشاءاللہ جب فعل آئے گا تو یہ باتیں مزید آپ کے سامنے خوبصورت ہو جائیں گی۔ تو یہ آپ کے پاس ہے ما، من، کیفا، اینا، متا، ایانا، انا اور ایون۔ نمبر 8 لکھیے، یہاں پہ ہے کم۔ اب کم بھی 2 طرح استعمال ہوتا ہے۔ کم کا مطلب کتنے، کم کتابن، دیکھیں اس کا جو اسم ہے وہ نسب میں آ رہا ہے، کم کتابن، اس کا مطلب ہے کتنی کتابیں، کتنی کتابیں تمہارے، کم کتابن عندک، تمہارے پاس کتنی کتابیں ہیں، کوسچن ہو رہا ہے، ٹیل می دا نمبر، تمہارے پاس کتنی کتابیں ہیں۔ پھر دوسری طرح کیسے آتا ہے، کم کتابن عندک، تمہارے پاس کتنی ہی کتابیں ہیں، یعنی آپ اپنے دوست کے پاس جاتے ہیں، پہلی صورت میں آپ اس سے نمبر آف بکس پوچھنا چاہتے ہیں، آپ کہتے ہیں کم کتابن عندک، تمہارے پاس کتنی کتابیں ہیں۔ آپ دوست کو ملنے گئے اور اس کے آپ نے لائبریری دیکھی اور آپ کو حیرانی ہوئی اور آپ نے کہا کم کتابن عندک، تمہارے پاس کتنی ہی کتابیں ہیں۔ تو امید ہے میں نے ایکسپریشن کے ذریعے بھی اور ایگزامپل کے ذریعے بھی کم کو واضح کرنے کی کوشش کی ہے، اور یہ جو کم ہے یہ قیمت پوچھنے کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے۔ انشاءاللہ اس کو ہم نیکسٹ لیکچر میں دیکھیں گے۔ یہ اسماء استفہام کا پہلا پورشن ہے۔ دوسرے پورشن میں اسماء استفہام حرف جر کے ساتھ مل کر آتے ہیں اور وہ ڈیفرنٹ میننگز جنریٹ کرتے ہیں کویسچن کے لیے۔ انشاءاللہ ہم اس کو دیکھیں گے نیکسٹ پارٹ میں۔ امید ہے آپ کو یہ سمجھ آیا ہوگا، آپ نے ان کو یاد بھی کر لینا ہے اور قرآن میں ان کی اپلیکیشن بھی آپ نے دیکھنی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کیجیے، ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین، الحمدللہ رب العالمین۔